السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلاطین محمدیہ، اور آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیٰ نبینا اور فرعون کا ہے۔ فرعون چونکہ شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک فرعون کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا جو 332 قبل از مسیح سکندروں کے ہاتھ مفتوح ہو گیا، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرعون ہیکسوس یعنی عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب خاندانوں ہی کی ایک شاخ تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد کا فرعون کون ہے اور کس خاندان سے متعلق ہے؟ عام مورخین عرب اور مفسرین اس کو بھی عمالقہ ہی کے خاندان کا فرد بتاتے ہیں، اور کوئی اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان بتاتا ہے، اور کوئی مصعب بن ریان کہتا ہے، اور ان میں سے ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ریان یا ریان ابا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی کنیت بھی ابو مرا تھی۔ یہ سب اقوال قدیم مورخین کی تحقیقی روایات پر مبنی تھے، مگر اب جدید مصری عصری تحقیقات اور حجری کتبات کے پیش نظر اس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون رمیسیس کا ثانی کا بیٹا تھا، جس کا نام منفتح ہے۔ یہ بات بایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعون کے سہلم خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابل اول تھا۔ میں نے اس کی شہادت اس ہجری کتبہ سے حاصل کی جو عزیز مصر فوقی فارا یعنی فوتیفار کے مقبرہ میں پایا گیا، اور 17ویں خاندان کے بعض آثار سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس خاندان سے قبل مگر قریب ہی زمانہ میں مصر میں ہولناک قحط پڑ چکا تھا۔ لہٰذا ان تعینات کے بعد آسانی سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا داخلہ مصر میں ابابل اول کے زمانے میں ہی ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے یہاں رہنا اور پھر قید خانے کی زندگی بسر کرنا، ان دونوں کی مدت کا اندازہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں اس نشان سے داخل ہوئے جس کا ذکر قرآن حکیم اور تورات میں کیا گیا ہے۔ جو فرعون اور بنی اسرائیل کی عداوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور غرق فرعون و نجات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں، تورات میں مذکور ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ عداوت کا معاملہ کیا اور ان کو سخت مصائب میں مبتلا رکھا، اس نے بنی اسرائیل سے 2 شہروں رامسیس اور فیسوم کی تعمیر کی خدمت بھی لی اور ان کو مزدور بنایا۔ تو عصری حضریات یعنی پرانے آثار کی کھدائی میں ان 2 شہروں کا پتہ تو لگ چکا ہے۔ ایک کے کتبے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام برتوم یا فیسوم ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خدائے توم کا گھر۔ دوسرے کا نام برامسیس ہے، جس کا ترجمہ کسرے رامسیس ہوتا ہے،
اور شرقی جانب میں جو مقام اب تل مسخوطہ کے نام سے مشہور ہے، یہی فیصوم کی آبادی تھی، اور جس جگہ کا اب نام کنتیر یا قدیم مصری زبان کے اعتبار سے خنت نفر واقع ہے۔ اس مقام پر رامسیس آباد تھا، اور اس کو رامسیس ثانی نے اس لیے آباد کیا تھا کہ مصر کی بحری جانب کے سینٹر میں بہترین قلعہ کا کام دے، اور فیصوم کی آبادی کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس شہر کی چار دیواری کے جو کھنڈر معلوم ہوئے ہیں، وہ بلا شبہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ دونوں مصر کے ہی شہر ہیں، جو کہ حفاظتی قلعہ نہ تھے۔